والوں کو ناحق قتل کر دیتا ہے. افکلما جاءکم الرسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. یہ ہمارا حال ہے. یہ اس طرح کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے. یا حسرتا علی العباد، ہایا افسوس میرے بندو. تمہارا وہ کام جو کرتے تھے انبیاء علیہ السلام. دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کا گھر نہ بنایا. ماشاء اللہ. کوئی ولی بھی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کا گھر نہ بنایا. یہی تو کام ہے. اللہ نے پہلے یہ کام کیا تھے. ان اول بیت، اللہ کا پہلا گھر، پہلا کام کیا تھا؟ چوتھا پارہ ہے، پہلا صفحہ. ان اول بیت، دنیا میں پہلا گھر جو بنا، وضع للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ مبارکا، بڑی برکت والا. برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی چیز کا بہتر ہو جانا. وہدی للعالمین، ایسا گھر اللہ نے بنایا کہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت سے برکت. عالمین، عالم کتنے ہیں؟ عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم لاہوت، ہاں جی، فلاں پرندوں کا عالم، چرندوں کا عالم. وما یعلم جنود ربک الا ہو. آسمان اور زمین کے درمیان ہمارے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اس قدر مخلوقات ہے جو نیچے بیٹھتی ہی نہیں، درمیان میں رہتی ہے. فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ الا الرحمن. اتنی مخلوقات درمیان میں رہتی ہے. وما بینہما، میں رب ہوں آسمانوں اور زمینوں کا. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان رہتے ہیں. اور حشرات الارض، نیچے زمین میں جو رہتے ہیں آپ نے وہ دیکھے ہی نہیں. اور جو سمندروں کی مخلوقات ہے آپ نے وہ دیکھے ہی نہیں. اللہ، ایسا اللہ ہے. وہدی للعالمین، وہ سرچشمہ بنا دیا تمام جہانوں کے لیے. اللہ. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات بینات، من جملہ ان میں مقام ابراہیم. ابراہیم کا مقام، وہ نشان، اس پر پہلے تھا مکان. ادھر سے پھر آدمی گزرتے تھے بڑی مشکل سے. پھر علماء کی کمیٹیاں بنائی گئیں کہ یہ مکان ہٹایا جائے اور اس مقام ابراہیم کو کھلا چھوڑا جائے. ہاں جی، علماء نے فتویٰ دیا، تب وہ مکان ہٹا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم نے شکر کیا، الحمدللہ اب تو کھلا ہوگی یہ جگہ. اسی کا ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ قواعد ایسا تھا کہ جہاں بس اوپر جاتا تھا نیچے چلا جاتا تھا. کو خرق عادات بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، معجزات بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو آج مادہ پرست ہو گیا ہے. اللہ اکبر، تجھے تو پتہ نہ رہا. ہائے اللہ. انشاءاللہ پتہ لگے گا. انشاءاللہ کام کرو، انشاءاللہ اللہ انجام دکھائے گا. یاد کرو وہ وقت جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، اور منہ سے یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا کہ ہم مسلمان بنے، تیری فرمانبرداری کرنے والے بنے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری آل اولاد میں بھی، ہماری ذریت میں بھی ایک جماعت ہو جس کا نام ہی امت مسلمہ ہو. وہ ہمارے لیے ہو. وسماکم المسلمین، ہمارا نام وہ تجویز کر گئے ہیں. ماشاء اللہ. جہاں آتا ہے نا سورت حج کا آخری آیت، اس میں یہ لفظ ہیں. اور سورت حج میں اللہ نے فرمایا جہاں ہاں جی قربانی کا ذکر ہے اور حج کا ذکر ہے، آگے پھر یہ لفظ ہیں کہ میں نے کس طرح جانوروں کو، چوپاؤں کو، گھوڑوں کا کیا نام، اونٹوں کو اور بیلوں کو اور گائے کو اور ان جانوروں کو کذالک سخرھا لکم، تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم یہ کرو وہ کرو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا،
اس کا یہ معنی ہے کہ ان احکاموں کے ادا کرنے سے تمہاری یہ چیزیں مدافعانہ شکل بنے گی، تمہارے دشمنوں کو یہ احکام دفع کر دیں گے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور حقیقت ہے انسان فرائض واجبات سنن مستحبات اخلاص کے ساتھ ادا کرے، اس کے سارے کام اللہ کرے، وہ کسی سے نہ ڈرے. جس روز قرآن کا اختتام تھے، عرفات کا میدان اور حضور کا اعلان، حجۃ الوداع، اونٹ کے کوہان پر بیٹھے تھے، نہ کہ کرسی پر تھے، محراب میں بیٹھے تھے، سامنے جہان، اتنا میدان، اتنا انسان آگے پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا. ورأیت الناس، اللہ دکھاتا ہے انسان یدخلون فی دین اللہ افواجا. اپنے نبی کو اللہ نے اپنی کارکردگی دکھائی، اپنی کارکردگی اپنے نبی کو اللہ نے دکھائی. ورأیت الناس، انسان جہاں تک نظر کام کرتی تھی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں جس وقت داخلہ لے رہے تھے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا؟ میں دیکھ رہا ہوں، میرے سارے جانے پہچانے ہوئے آدمی ہیں، ماشاء اللہ. میں جہاں جاتا ہوں میں خدا مجھے دکھاتا ہے. اور عرب و عجم میں جاتا ہوں، افریقہ تھے، امریکہ تھے، عربین گلف تھے، وغیرہ وغیرہ، سارا جہان میرا میدان ہے. اور میری عمر کا کوئی یہاں بیٹھا ہے؟ یہ تو بڑا مجمع ہے. میں یہ اعلان کروں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میری عمر کا کوئی نہیں بیٹھا. سفید ریش بیٹھے ہیں. ہاں جی، میری سفید ریشی اور ان کی سفید ریشی میں فرق ہے، اور میرے کام میں اور ان کے کام میں فرق ہے. ہاں جی، مجھے باتیں وہ لوگ اٹھاتے ہیں تو میں دل میں ناراض ہوتا ہوں. مجھے تم اٹھانے لگ جاتے ہو. میرے اندر ایسی بزدلی پیدا کرنا چاہتے ہو، مجھے بزدل بنانا چاہتے ہو، مجھے بٹھانا چاہتے ہو کہ میں کچھ نہیں رہا. نہ مجھے اس طرح نہ کیا کرو. البتہ جس وقت میں آکڑا ہوا کرسی سے اٹھتا ہوں تو اس وقت ذرا کرسی بھی ایسی ہوتی ہے، اس وقت میں کہتا ہوں مجھے اٹھا دے. ممبر سے اترنے کے وقت یہ میں کہتا ہوں دل تو ویسے تو بیچ میں کچھ نہیں رہتا، لیکن اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. میں نے ان کو بوڑھوں کو میں نے جوان بنانا ہے، بالکل. اور خدا کی قسم یہ جوان بن جاتے ہیں، میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں. ہاں جی، یہ باتیں ہیں. انسان اللہ کا قائم مقام اور عرفات کے میدان. الیوم، آج کے دن، جمعہ تھا اور حجۃ الوداع تھا اور عصر کا وقت تھا اور آخری آیت تھی. الیوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا من دینکم، کافر نا امید ہو چکا ہے تمہارے دین سے. کہ مسلمانوں کا مٹانا یہ نہیں ہے آسان، یہ لوہے کے چنے ہیں، ان کا چبانا مشکل ہے. یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، اب قیامت تک ان سے نہیں ڈرنا. یہ قرآن ہے. فلا تخشوہم، حفاظ حضرات علماء، فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا. اللہ، یائس الذین، یہ خود بھی نا امید ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کا مٹانا نہیں ہے آسان. ان کے پاس ہے یہ قرآن، زندہ کتاب. مذہب وہ زندہ ہوتا ہے جس کی کتاب زندہ ہو. آج کوئی کتاب ایسی نہیں جو سینے میں ہو، ورقوں میں ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، علماء کے سینے میں ہے، صلحاء کے سینے میں ہے. سینے والی چیز کو کہ مٹا سکتا ہے؟ قرآن کو جلا سکتے ہو، سمندر میں ڈبو اس کو اس طرح کر سکتے ہو. ہاں جی، اگر ایک نسخہ بھی نہ رہے، خدا نہ خواستہ اور نہ رہے، ہم تو ہیں. میں قرآن پڑھوں گا، یہ مجھے لقمہ دیں گے، وہ اس کو لقمہ دیں گے. جتنی آبادی اس میں معلوم نہیں کتنے حفاظ. انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم حافظ ہیں. حافظ کے معنی ہی محافظ. ماشاء اللہ، وہ حفاظت کی شکل خدا نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ ہر دور میں اپنے بندے کھڑے کرتا ہے جو قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں.
حالانکہ قرآن پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ ملتا ہے. میں کہتا ہوں جو کچھ ملتا ہے مساجد سے ملتا ہے، مکاتب سے ملتا ہے، مدارس سے ملتا ہے، کیونکہ مجھے ادھر سے ملا ہے. میں اپنے اولاد کو یہ کہتا ہوں کہ تم مسجد کا یہ کام کرنا، اتنا کام بھی کر لینا، اگر اور کچھ نہ کر سکو، ہاں جی، مسجد کو نہ چھوڑنا. لیکن آج تک میں نے امامت کو ملامت نہیں بنایا، ہاں جی، اور آج تک اس طرح بھی نہیں کیا. ہاں جی، آپ دیکھ رہے ہو جس طرح کی پیر کرتے ہیں پیڑ، ہاں جی، ماشاء اللہ، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، ایسے دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرنا، تقوی اختیار کرنا. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی کی برکت سے ایسے راستے نکلتے ہیں. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، اور وہ رزق دیتا ہے لا يحتسب، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لا يحتسب، متقی لا يحتسب ہوتے ہیں، باقی ساری دنیا يحتسب، ان کو پتا ہے میری تجارت ہے، میری زراعت ہے، میرا فلانا کام ہے، فلانا کام ہے. اللہ والوں کو کوئی پتہ نہیں، بالکل لا يحتسب ہے. اوپر سے یہ ورثہ ملا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پنجابی میں ایک شعر ہے، یہاں پنجابی بھی بیٹھے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ کے تحت میں وہ شعر ہے، پلے رزق نہیں بنہندے پنکھوتے درویش، جنہ تقوی رب دا انہا رزق ہمیش. ہاں پلے، یہ پلہ ہوتا ہے، اس طرح بند باندھتے ہیں نا، پلے رزق نہیں بنے دے پنکھوتے درویش. پنکھوں کے معنی پرندے، روزانہ تازہ بتازہ روزی انہیں اللہ دیتا ہے پرندوں کو. گھونسلوں میں کبھی دیکھا ہے کہ کچھ انہوں نے کل کے لیے جمع کیا ہوا ہو؟ اللہ اکبر. اور درویش اللہ والے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تازہ بتازہ دیتا ہے. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دو چاند دھواں نہیں ڈوبتا تھا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور پھر کیا ہوا؟ آخر یہی حال رہا ہمیشہ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو عائل پایا تھے، بادشاہ بنایا. فاغنا کے معنی غنا، غنی بنایا، غنی. اور غنا دو قسم کی ہے، الغنا و غنا النفس. ایک تو غنا ہے کہ انسان کا دل سیر ہو جاتا ہے، بالکل، اور ایک زہری غنا ہوتا ہے کہ بالکل الغنا و غنا النفس ہوتا ہے، اور ایک زہری غنا ہوتا ہے. آپ نے تجارت کی قبل نبوت، اور تجارت بھی بین الاقوامی تجارت کی، اور تجارت کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا کوئی سرمایہ نہیں تھا، ہاں جی، آپ کا کام تھا، محنت تھی، تجربہ کار تھے، ہوشیار تھے، پرہیزگار تھے. ماشاء اللہ. سرمایہ دوسرے کا تھا، وہ دوسرے پہلے اپنے بھیجتی تھی ساتھ، جاسوس اور CID وغیرہ کے کیا کہتے ہو، وہ آ کر کے رپورٹیں دیتے تھے کہ یہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا یہ ہے، وہ ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حال دے رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آ رہا ہے، دیکھ اس کا سایہ نہیں. بادل اوپر سایہ کرتے تھے، ماشاء اللہ، دیکھ اس کا سایہ نہیں. ہاں جی، سایہ کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت دھوپ ہو اور اوپر کوئی چیز ہو. ماشاء اللہ. دیکھ کر کے پھر حیران، اور پھر خود ہو گئی قربان. بس مال بھی تھے، آپ بھی، بس مجھے قبول کر لو تھے، مال بھی آپ کو میں دیتی ہوں. حضور نے پھر کیا کیا؟ حبیب بینک میں جمع کر دیا؟ نو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. نبی علیہ السلام نے بیوادان کو، یتامہ کو، مساکینہ کو. ابھی میں کوکنی مسجد میں نے ایک آیت پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر ولکن البر من اتقى. آگے آتا ہے اگلے رکوع میں نے یہ پڑھتے پہلے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان اور تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان کی دولت بھی ادھر سے ملے گی تو تقوی بھی ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ. اور میں نے کہا صادق کسے کہتے ہیں؟
ہاں جی، یوم ينفع اللہ الصادقین بصدقہم، ماشاء اللہ ایک بولٹن کا صادق بھی بیٹھا ہے، صادق نام کا صادق نہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ما یوم ينفع اللہ الصادقین بصدقہم. میں نے آیت پڑھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، نیکی کا کمال کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. میں اس کو بیان کر سکتا ہوں اب. اولا یہ اوصاف والے سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کے اندر یہ صفات ہوں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہ متقیوں کی علامات ہیں، اللہ کے مقبول بندوں کے صفات ہیں. تیرے اندر بھی یہ صفات ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ تو ڈال، جھانکنا، ذرا دیکھنا اپنے آپ کو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنا جائزہ لینا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. قرآن تقوی سے بھرا پڑا ہے اور تیرے اندر تقوی کا نام نشان نہیں. اللہ میں ایسا بول دیتا ہوں، آپ خدا کے فضل و کرم سے تقوی سے بھرپور ہو. میں ویسے کہہ دیتا ہوں، عام میرا طریقہ ہے. بعض موقع پر مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پالا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں اسی نفسی اولا وایاکم بعدہ، میں عام بات کر دیتا ہوں. اور تقوی جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. هو اعلم بمن اتقى واللہ اعلم بایمانکم. تقوی ہو یا ایمان ہو اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں بعض موقع پر نفس کا مغالطہ لگتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو آپ پاک مت کہو. فلا تزکوا انفسکم. دنیا میں ایسی قومیں گزری ہیں، الم ترى، اگر تم تاریخ دیکھے، ہاں جی، الی الذین یزکون انفسہم، تاریخ کی ورق گردانی کرو تو دیکھو بعض قوموں نے اپنے آپ کو پاک سے صاف کہا. الم ترى الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. ماشاء اللہ. تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، ہاں جی، تقوی، ہائے ہائے، صداقت، امانت، شرافت، صداقت، تقوی، طہارت، یہ ان کے اوصاف قرآن میں جگہ جگہ بیان ہیں. صبح سورت معارج پڑھی، ماشاء اللہ. معارج کا میں نے درس دیا صبح سویرے، ماشاء اللہ. اس میں بھی اللہ والوں کے اوصاف ہیں. سائل سائل بعذاب، سوالی سوال کرتا ہے عذاب کے متعلق. اللہ اکبر کبیرہ. عذاب تجھے پتہ چل جائے گا عذاب جب آئے گا. یسأل ایان یوم القیامہ، تو سوال کرتا ہے قیامت کب ہوگی. سورت قیامہ میں آتا ہے. بعض بندے عذاب کے لیے جلدی مانگتے ہیں. توبہ 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 توبہ. معارج میں عجیب بیان صبح سویرے. اور میں نے دیکھا کہ یہاں انگلینڈ میں صبح کی نماز تھوڑے آدمیوں پر فرض ہے. ہاں بالکل، یہ دیکھا. اور یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے. عشاء میں اور صبح میں وہ بہت کم آتے ہیں. جو منافق ہوتے ہیں ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے کہ وہ پچھانے جائیں، وہ اپنی علامتوں سے پچھانے جاتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ 420 ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ 420 کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں، قاموا کسالى، ان کے اندر کسل ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے. جو نماز کے لیے سست ہو کے آئے بس یوں سمجھے کہ میرے اندر بھی کچھ بلا ہے. قاموا کسالى یراؤون الناس. دوسری ان کی صفت یہ ہے منافقوں کی کہ وہ ریا الناس، وہ ریاکار ہوتے ہیں. دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے، ریاکار ہوتے ہیں. ریا بڑی بلا، یہ شرک کی ہمشیرہ صحبہ ہے بالکل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی سے خوف تھا. اللہ، شرک جلی کا خوف نہیں تھا، حضور کو ریاکاری کا خوف تھا.
اور ریاکاری میں نماز ہونا. ہاں جی، تو فرماتے ہیں فوائل للمصلین، آگے 10 صورتیں جو ہیں 10 صورتیں. فوائل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ریاکار، توبہ توبہ توبہ. ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ تو قیامت کا منکر ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جس کو اپنی نماز کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ ریا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. تو فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتے، تھوڑا یاد کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مذبذبین بین ذلک، ان کے اندر یقین بھی نہیں ہوتا، تذبذب رہتا ہے. مذبذب. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سورت ہے حجرات جن میں مومنین کے اوصاف، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ والوں کو شک و شبہ رہتا نہیں. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. آگے بھی اولئک هم الصادقون. یہ باتیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتیں اللہ اکبر کبیرہ. میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر مناسب ہو تو دعا مانگ لوں. اس وقت جو ہے تو کتنے بجے نماز فرمائی تھی؟ تھوڑی سی گرم دے، ٹھنڈی ہو گئی تھی. گرم دے تھوڑی اس طرح موضوع سے اس طرح میں ہو جاتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو آج یہ کچھ پڑھا گیا تھا، اسی کے اندر میں رہتا. لیکن قرآن کی تفصیل کرتا ہے. یہ متشابہ ہے، متشابہ اس میں بڑے ہیں. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. متشابہوں سے بھری ہوئی ہے. متشابہ مسانی، بار بار اس کا تکرار، رپیٹ کرو. مسانی بار بار سنو. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. خوف خدا اسی سے پیدا ہوتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. انسان کی جلود یعنی چمڑے، وقلوب یعنی دل. جلود اور قلوب نرم ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ذالک ھدی اللہ. اصل میں ہدایت وہی ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہ ہدایت بڑی مشکل ہے. اللہ ہر ایک کو نہیں ہدایت کرتا، جسے چاہتا ہے. یہدی من یشاء الی صراط المستقیم. بڑی مشکل ہے ہدایت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ میں آپ سے سوالی ہوں کس کا؟ ہدایت کا اور تقوی طہارت کا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور عصمت اور پاک دامنی کا سوالی ہوں، اور تیرے سوا مجھے مل جائے استغنا والغنا. ماشاء اللہ کی بے نیازی. ایک اللہ کا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں یہ عرض کر رہا ہوں، نماز ہوا میں پڑھتے ہیں، فضا میں، سڑک پر، گلی کوچوں میں. نماز کے لیے، عبادت کے لیے عبادت گاہ کا ہونا یہ بڑا لازمی ہے.
یہ بڑا لازمی ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کو بعد میں بنایا اور اس کی عبادت گاہ کو پہلے بنایا. یہ بات جو میں کر رہا ہوں پکی سچی ہے کہ نہیں؟ پکی سچی ہے. انسان کو بعد میں بنایا تھے، پہلے گائے تھے، بھینس تھے، بھیڑ تھے، بکری کو بنایا. ابھی میں نے کھانے کے لیے جانا ہے، اللہ اللہ، کھانے کی چیزیں میرے سے پہلے بنی ہوئی ہوں گی یا میں جاؤں گا تو بنیں گے؟ پہلے سے بنا کے رکھیں گے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے تھیں، ہم بعد میں آئے. ماشاء اللہ، مہمان اس کا اکرام، اس کو بعد میں بلایا جاتا ہے. پہلے ہر سامان تیار کیا جاتا ہے، ہر چیز ہم سے پہلے بنی اور ہم بعد میں بنے. ماشاء هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. لیکن اللہ نے سب سے پہلے جو بنائی وہ بیت اللہ بنا. اور بیت اللہ کا طواف ملائکہ نے معلوم نہیں کتنی مدت تک وہ طواف کرتے رہے پہلے. اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد اسی کو انہوں نے بنایا. اللہ اکبر. پھر ابراہیم تو بہت بعد میں آئے. اللہ تعالی نے ان کو جو بعد میں آئے ابراہیم، ان کو تو 4000 سال کے قریب ہو گیا ہے. اللہ ان کے گیت گاتا ہے. آپ پھر بعد میں آئے. آپ بھی جو آج بنا رہے ہیں، اللہ تعالی خدا کی قسم اس قدر راضی ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اتنی تعریف آئی ہے مسجدوں کی تعمیر کے کام کی. جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ. میں نے تو آج آ کر کے یہ دیکھی ہے. میں کچھ 2 سال قریباً یا کتنا عرصہ میں نہیں آ سکا. وہ مجھے دعوت نامے آتے رہے، لیکن میری مصروفیت آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور میں اپنی جگہ پر اس وقت سر دست فی الحال 4 بلکہ 5 6 مسجدیں میرے پاس دیر تعمیر. اللہ ہماری مسجد بھی اس طریقے سے بڑی عالی شان ہے. لیکن وہ مسجد اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے تو آپ اس مسجد کو بھول جائیں گے. ماشاء اللہ، اس طرح خداوند تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے. اور وہ بھی اتنی ہی تھی. اب باہر میں نکلتا ہوں تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یہ وہ کام جو کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام، خود اللہ کا یہ کام. یہاں بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. ماشاء اللہ، اس کے سیدھے محاذ میں وہ قبلہ ہے. اور قبلہ فقط اس کا نام نہیں ہے، یہ جو 4 دیواری ہے. قبلہ تخت الثری تک قبلہ ہے اور فرش سے عرش تک قبلہ ہے. ورنہ اگر ہم اوپر ہوائی جہاز میں ہوتے تو قبلہ تو نیچے رہ جاتا ہے، ہم یوں منہ کر کے پڑھتے. وہ قبلہ ہوا میں ہے، فضا میں ہے. وہ قبلے میں نماز پڑھنے میں اختلاف ہے کہ نماز جو ہے وہ زمین پر ہے. بعض حضرات علماء کرام وہ یوں فرماتے ہیں کہ ہوائی جہاز نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، وہ معلق ہے. بحری جہاز پر نماز پڑھ سکتے ہو، ہوائی جہاز پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا تعلق زمین سے نہیں. ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا مکان اوپر ہو تو بیت اللہ تو نیچے رہ جاتا ہے مثال کے طور پر. لیکن نہیں، وہ بیت اللہ 4 دیواری کا نام نہیں. وہ تو تجلی گاہ، اللہ کی تجلی گاہ کا نام بیت اللہ ہے. اور وہ تجلی گاہ اوپر محاذ ہر اوپر سے نیچے تک ہے. اور یہ اس کی شاخ ہے اور برانچ ہے. وہ مرکز ہے. جس طرح مرکز کی شاخیں اور برانچیں ہوتی ہیں، دنیا کی جو مساجد ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں اور اس کی برانچیں ہیں. خوش قسمت ہیں جو حضرات کے اس شاخ اور برانچ کو اس کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ الحاق ہے. اور
اور مساجد یہ جانیں گی اللہ اکبر کبیرہ ماشاء اللہ، تو اس میں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کا بڑا ایک رسالہ، ایک کتاب لکھی ہے جس میں حدیث اور تفسیر کی باتیں لکھی ہیں مفتی محمد شفیع صاحب نے مساجد کے آداب پر، وہ ذرا وہ بھی پڑھنی چاہیے ماشاء اللہ۔ تو یہ سب سے پیچھے مٹائی جائیں گی اور ان کو سیدھا ادھر ملایا جائے گا ماشاء اللہ۔ بیت اللہ اور بیت الرسول یہ مسجدیں ان کے ساتھ ملائی جائیں گی ماشاء اللہ۔ میں آپ حضرات کو مبارک دیتا ہوں، یہ دیکھ کر کے میں خوش ہو رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسی ایسی باتیں نکل رہی ہیں جو میں بالکل ہی میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن اس کی ایسی تعریف کرتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو ان مقامات میں آ گیا وہ تو اس کو تو امن کا پروانہ مل گیا، یہ قرآن ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم جو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ہم، ہاں جی ماشاء اللہ، کتنا اللہ نے اس کو امام بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، 14ویں پارہ کا آخری صفحہ ہے، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ تعالیٰ حضور کی طرف وحی کرتے ہیں، پہلے ابراہیم کا شان کے مقام بیان کرتے ہیں، ثم اوحینا الیک، پھر آپ کی طرف اللہ تعالیٰ آرڈر بھیجتا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی اتباع کرو ملت ابراہیمی کی۔ اور اس سے پہلے دو آیتیں یہ ہیں، ان ابراہیم کان امتا، اے ابراہیم آپ اپنے آپ کو فرد واحد مت سمجھو کہ میں اکیلا ایک ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی آدمی ایمان نہیں لا رہا تھا۔ ابراہیم کے ساتھ مساوی طور پر چلنا یہ آسان تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ فآمن لہ لوط، آپ کے برادر زادے وہ ایمان لے آئے، باقی دنیا ایمان نہیں لا سکتی تھی، ابراہیم کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ والوں کے ساتھ کام کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں لڑائی لڑتے تھے بڑے بڑے دل گردے والے صحابہ آپ کے اردا گرد ہوتے تھے، معمولی بندہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا ماشاء اللہ۔ اسی طرح جہاد میں اور اسی طرح نماز میں آپ فرماتے تھے میرے پیچھے ہاں فلاں فلاں ہوں ماشاء اللہ۔ جس وقت فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے اپنے ساتھ کس کو آگے کرتے ہیں؟ ہاں جی ماشاء اللہ، عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اس کو آگے کرتے ہیں۔ مسلح ایسے ہی ہٹ جاتے ہیں، اور انتڑیاں آندرا پیٹ چاک ہے لیکن نماز کا خیال ہے اور اس کو آگے کرتے ہیں، اور آپ خون میں لت پت ہیں، محراب میں تڑپ رہے ہیں، اور آپ کا قائم مقام، آپ کا جانشین وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ دنیا حیران کہ یہ ہیں مسلمان، یہ نہیں ٹوٹتی ان کی نماز۔ ایسی حالت میں خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ساری قوم کا دل دماغ ہوتا ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نماز آہستہ آہستہ نماز اس طرح ہو جاتی ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو لوگ بھاگ جاتے تھے، قافلہ آ جاتا تھا تجارتی ماشاء اللہ، یہ وہ چیزیں اس وقت ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ وترکوا کا قائمہ، آپ اکیلے کھڑے ہیں اور باقی نمازی اللہ بیلی ماشاء اللہ۔ لیکن بعد میں ایسی حالت ہو گئی کہ سبحان اللہ والحمد، نماز کی تکمیل آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ پہلے نماز میں سلام وہ کہتے تھے وعلیکم السلام، سلام دیتے تھے، جواب دیتے تھے، یہ اس کے ساتھ یہ کرتے تھے، کوئی سر ننگے سے پڑھتے تھے، کوئی یوں کرتے تھے ماشاء اللہ۔ آہستہ آہستہ پھر یہ سب باتیں، اور پہلے کوئی یوں کرتے تھے، پھر یہ آخری باتیں وہ بڑی لمبی باتیں ہیں ماشاء اللہ۔ پھر نماز لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نام ہے شرف حضوری کا، اور نماز وہ ایسی پڑھی جاتی ہے، نماز ادھر پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز اور گلی کے پار کی نماز میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، اللہ کتنا آتا ہے حدیث میں، 27 نماز یا کچھ اور بھی زیادہ
مکہ مکرمہ میں نیکی کی کتنی تعداد؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، حرم آمن کی نیکی اور لاکھ گنا زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ. بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں اور بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں اور بعض ایسے اشخاص ہوتے ہیں جن کے پاس نیکی کی قدر و قیمت بڑی بڑھ جاتی ہے. ماشاء اللہ، جہاں نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ خوش قسمت ہیں جو اس بڑھوتی میں حصہ لیتے ہیں. دامیں درمیں سخنے قدمیں. ماشاء اللہ، اللہ کا گھر بن رہا ہو، تعلیم گاہ بن رہی ہو، تربیت گاہ بن رہی ہو، عبادت گاہ بن رہی ہو، تو اس میں کیا کرے آدمی؟ وہ حصہ لے. ماشاء اللہ، یا دعا کرے یا یہ کرے یا وہ کرے. ترغیب ترہیب بھی کرے، ترغیب بھی دے. جس طرح ترغیب سے کام بن جاتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جی حرض المؤمنین علی القتال، آپ بلنگیختہ کرو، ترغیب دو مومنوں کی جہاد کی، لڑائی کی، قتال کی. ترغیب دو. حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. ان کے 20 اور پھر یہ غالب آئیں گے 200 پر. آگے 200 ہے اور یہ فقط 20 ہیں، پھر بھی یہ غالب آئیں گے. یغلبوا 200. یہ ہوتی ہے ترغیب کا، اور اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ تجھے میں کافی ہوں میں اللہ. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جو مخلص مومن ہے نا، یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کو کافی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح جماعت کا ساتھ ہونا یہ بھی بڑی خدا کی مہربانی ہوتی ہے. نبی کا، ولی کا، امام کا، قوم کے سردار کا، لیڈر کا، راہبر کا دل مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ. هو الذی، میں وہ اللہ ہوں، ایدک بنصرہ، میں آپ کی مدد کرتا ہوں اپنی غیبی مدد سے. ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور ظاہری مدد مومنوں کی. بات نہیں اصل معیت میں ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اصل مدد تو میری ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. تقوی اور شکر یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چڑیوں سے بازوں کو مروا دیتا ہے. اصحاب بدریین 313 تھے اور آگے مقابلے میں کتنی جماعت تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ باتیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ کی معیت تقوی کے ساتھ مشروط ہے، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. جس طرح اللہ تعالیٰ فقط نبیوں کی مدد اللہ نہیں کرتا، مدد نبیوں کی مدد کرتا ہے. جہاں فرماتے ہیں کیا 24ویں پارے میں ایک آیت ہے انا الحمدللہ سامنے آ گئی، انا لننصر رسلنا، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا، اور فقط رسولوں کی، ایمانداروں کی بھی. یونس کو اللہ نے مچھی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا. انہوں نے ایک وظیفہ پڑھا. وظیفہ نہ پڑھتے لبث الی بطنہ کی کس طرح لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، بس وہ ٹھہرتے اس کے بطن پیٹ میں قیامت تک. لیکن انہوں نے ایک ایسا وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی جو ہے نا لے کر کے پیٹ میں نیچے بیٹھ گئی تھی. اوپر سمندر تھا، سمندر کی گہرائی پتہ ہے کتنی ہوتی ہے، اور اوپر بادل تھے اور می برش رہا تھا. اس طریقے سے یونس نے وظیفہ پڑھا. اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، وہ وظیفہ میں نے سن لیا. اللہ کے کان بھی عجیب ہیں، اللہ کے کان ہیں. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، ماشاء اللہ. لیکن اللہ سنتا ہے بغیر کانوں کے، دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اچھا جی خیر. تو یونس کا آواز اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، جس وقت انہوں نے پڑھا اللہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم،
جو اس کا مقصد تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، ہم نے اس کو نجات دے دی اس غم سے. اور آگے پہ یہاں تھوڑا سا رہاؤ ہے، ٹھہراؤ ہے، ونجینا من الغم. آگے جملہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ یونس کے ساتھ خاص نہیں، اسی طرح ہم مومنوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہمارے ذمے حق ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن خدا من تعالیٰ فرماتے ہیں حقًا علینا كذلك حقًا علینا ننجی المؤمنین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقًا علینا ننجی المؤمنین. یہ سورۃ یونس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس طریقے سے یہ جو قرآن ترغیب دیتا ہے اور آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی، ہر بندے کو میں اسی طرح پیش آتا ہوں جس طرح بندے کا میرے متعلق ظن ہوتا ہے. تو اللہ والے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ ان کے سامنے یہ سرخی ہے، یہ حدیث ہے، انا عند ظن عبد بی، میں بندے کو اسی طرح پیش آتا ہوں جس طرح بندے کا میرے متعلق ظن ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم حسن ظن رکھیں اللہ کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرے گا. تو خدا من تعالیٰ اسی طرح پیش آتا ہے. ماشاء اللہ. اس لیے بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو جائے اور جوانی میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ وہ کچھ کر سکتا ہے. اور بوڑھا کیا کر سکتا ہے، بیمار کیا کر سکتا ہے. اس لیے اس دور میں اللہ کی رحمت کا ماشاء اللہ. ویسے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں، الایمان بین الرجاء والخوف. جس طرح یہ 3 انگلیاں ہیں نا، ان کے درمیان یہ کیا ہے، بیچ کی ادھر سے ادھر ایک جیسا فاصلہ. الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان تب قائم رہ سکتا ہے کہ امید بھی ہو تو خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو تو امید بھی ہو. اللہ اللہ. جس طرح ایک آیت ہے، میں آیت بھی پڑھ دوں. آیت الحمدللہ سامنے آ گئی، میں پیچھے سے کچھ پڑھنے لگا تھا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مجھے پکارتے ہیں امید و بیم کی شکل میں. امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہر وقت ہم سے ڈرتے رہتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ڈر جو ہے، آدمی جو ڈرتا ہے وہ قانون کی عزت کرتا ہے، قانون کا پاس کرتا ہے، قانون توڑتا نہیں. کیونکہ قانون توڑنے سے آدمی گرفتار ہو جاتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ قانون کا پاس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. ہم نے ہی دی تھی موسیٰ اور ہارون کو فرقان. فرقان یہ پھر لمبی بحث ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. اور فرقان کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پہلا پاؤ تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے نا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرقان نبی کو بھی ملتی ہے، ولی کو ملتی ہے، مومن کو ملتی ہے. اور جس کے پاس نہ ہو فرقان نہیں ملتا ایمان. اور فرقان کس سے ملتا ہے؟ تقوی سے ملتا ہے. فرقان ہو وہ قوت فارقہ بین الحق والباطل ہوتی ہے، تقوی سے وہ حاصل ہو جاتی ہے. اور تقوی اختیار کرنے سے انسان کے اندر ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے. فرقان کے معنی تمیز سمجھو. ہاں جی، اس کی اور بھی بڑی تشریح ہے، میں اس وقت نہیں کر سکتا. نامہ پارا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے اے وہ لوگوں جو اللہ و رسول کے حکموں کے ماننے کا ارادہ کر چکے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، ہاں جی، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو تقوی کی برکت سے میں تمہیں فرقان دے دوں گا. اور فرقان سے پھر پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ کھری چیز ہے، یہ کھوٹی چیز ہے، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے. کیونکہ دنیا میں ہر اصلی کے ساتھ نقلی یہ موجود ہے اور یہ امتحان ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے. اصلی نبی، نقلی نبی، بناسپتی نبی. اصلی ولی، نقلی ولی. اصلی عالم، عالم ربانی، اور نقلی علماء سو. ہر چیز دو قسم کی ہے. اور پھر اس کو یہ قوت دی ہے فرقان کی، اس کو قوت دی ہے ایمان کی،
یہ پھر جو ہے نا جس کو فراست دی ہے، مومن کی فراست سے بچو، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ اس طرح مومن نہیں اندھا ہو کہ بس ہر کے پیچھے لگ جائے، نہ اس کو فرقان ملے گا۔ میں بات تو خوف کی کرنے والا تھا، لیکن مجھے بس یہ مرض ہے، مرض نہیں، یہ خدا کی مہربانی ہے، میں یہ عرض کروں، طاقت نہیں ہے لیکن پر میں اس لیے میرے منہ سے مرض نکل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خوف وہم من خشیتی مشفقون، یہ خوف ایسی چیز ہے جو اس سے فرقان ملتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ، میں نے فرقان دیا موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، دونوں کو کتاب بھی دیجیے۔ وہ ہارون پر جو کتاب آئی تھی ذرا نام تو لو، موسیٰ کی کتاب کو تو نام جانتے ہو، لیکن ان کو بھی کتاب ملی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ، ضیاء کے معنی روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ایسی نصیحت جو متقی بناتی تھی، اور متقیوں کے لیے وہ نصیحت تھی۔ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ، متقی کون ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اس دور میں ایسے متقی تھے، الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو رب سے ڈرتے رہتے تھے۔ رب تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ڈرنا چاہیے نا، کچھ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، غرہ نہیں ہونا چاہیے، وہ رب تو ہے، تو کریم ہے، لیکن اس سے ڈرنا چاہیے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، خوف دو خوف ہوں، ایک تو رب کا ڈر ہو اور ایک قیامت کا ڈر ہو۔ وهم من الساعۃ مشفقون، یہ قرآن ہے لگاتار، اللہ تعالیٰ نذیریں دیتا ہے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون وهذا ذکر مبارک، اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو نصیحت ہے، ذکر کہ میں نے